اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے دعوت دی اور دوبارہ اس گروپ میں بلایا۔ حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس میں میچ چل رہا تھا تو میں نے درخواست کی تھی کہ میچ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت میچ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ مجھے کہ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے، تاکہ گفتگو کے سلسلے کو جاری ساری رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے بتاتا چاہوں کہ آج کل اٹلی کے شہر سزارا میں سلسلہ روزگار مقیم ہوں، اور پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے بنیادی طور پہ تعلق ہے۔ سیالکوٹ میں بڑے بڑے نام ہیں، اقبال کے بعد فیض، اور فیض کے بعد بھی بہت سارے نام ہیں۔ بلکہ زندگی کے جس شعبہ میں بھی آپ دیکھیں وہاں کے لوگ۔ وعلیکم السلام عباس بھائی، میری آواز اب تک ٹھیک پہنچ رہی ہے نا؟ زندگی کے جس شعبہ میں بھی آپ، بہت شکریہ جی، زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں اچھے اچھے لوگ ملیں گے اور بڑے لوگ ملیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا شاعر تو میں نہیں کہتا ہوں، تھوڑا سا حرف شناس ہونے کا اعزاز حاصل ہے یا مرتبہ حاصل ہے۔ زندگی کے کچھ سال جو ہیں وہ محسن نقوی کی نالین برداری میں گزرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی سے وہ 4 سال کا عرصہ جو ہے جو محسن نقوی کی نالین برداری میں گزرا، وہ اگر نکال دیا جائے تو شاید میں کبھی شاعر نہ ہوتا، یا یہ تھوڑی بہت حرف شناسی ہے یا حرف آشنائی ہے یہ کبھی نہ ہوتی۔ تو آغاز کرتے ہیں نعت کے کچھ اشعار سے، اور پھر حکم ہے کہ آج جو ہے وہ نظمیں سنانی ہیں، تو نظموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آغاز میں سلام کے کچھ اشعار۔ ہزار جان تصدق میرے امام سلام، ہزار جان تصدق میرے امام سلام، قبول کیجئے جیسا بھی ہے کلام سلام، ہزار جان تصدق میرے امام سلام، قبول کیجئے جیسا بھی ہے کلام سلام، حضور کچھ بھی نہیں ہے بنام نعت نبی، حضور کچھ بھی نہیں ہے بنام نعت نبی، یہ 4 حرف ہیں یہ بھی ہیں ایسے خام سلام، حضور کچھ بھی نہیں ہے بنام نعت نبی، یہ 4 حرف ہیں یہ بھی ہیں ایسے خام سلام، اور وہ جانتے ہیں کہاں کون ہے سو کہہ دینا، وہ جانتے ہیں کہاں کون ہے سو کہہ دینا، حضور اٹلی سے کہتا ہے کہ غلام سلام، وہ جانتے ہیں کہاں کون ہے سو کہہ دینا، حضور اٹلی سے کہتا ہے ایک غلام سلام، درود والے گھرانے پہ پڑھ رہا ہوں درود، درود والے گھرانے پہ پڑھ رہا ہوں درود، سلام والے گھرانے پہ بس سلام سلام،
درود والے گھرانے پہ پڑھ رہا ہوں درود، سلام والے گھرانے پہ بس سلام سلام، اور مجال ہے کہ کرے کوئی ہمسری ان کی، مجال ہے کہ کرے کوئی ہمسری ان کی، خدا بھی کرتا ہے خود ان کا احترام سلام، مجال ہے کہ کرے کوئی ہمسری ان کی، مجال ہے کہ کرے کوئی ہمسری ان کی، خدا بھی کرتا ہے خود ان کا احترام سلام، اور انہی کے جوتوں کا صدقہ ہیں آسمان و زمین، انہی کے جوتوں کا صدقہ ہیں آسمان و زمین، انہی کو کرتے ہیں میسم یہ صبح و شام سلام، انہی کے جوتوں کا صدقہ ہیں آسمان و زمین، انہی کو کرتے ہیں میسم یہ صبح و شام سلام۔ اور سلام کے نعت کے بعد اب اجازت ہو تو دو شعر سلام کے بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نظم چلیں، اسی کو نظم، کیونکہ نظموں کی آج فرمائش زیادہ ہے، تو سلام بھی نظم کی صورت میں ہی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، عباس بھائی آپ کی سماعتوں کی نظر، تاریخ گواہی دیتی ہے ہر دور کے جابر سلطان کے ناپاکیہ دسترخوانوں پر، تاریخ گواہی دیتی ہے ہر دور کے جابر سلطان کے ناپاکیہ دسترخوانوں پر، مردار کی نچڑی ہڈیوں کو بھنبوڑنے والے اہل قلم بد نسل مورخ اور خطبہ، تاریخ گواہی دیتی ہے ہر دور کے جابر سلطان کے ناپاکیہ دسترخوانوں پر، مردار کی نچڑی ہڈیوں کو بھنبوڑنے والے اہل قلم بد نسل مورخ اور خطبہ، قبروں کے جہنم کا ایندھن بن کر مدت سے راکھ ہوئے، تاریک شبوں کے پروردہ تاریک شبوں میں خاک ہوئے، تاریخ گواہی دیتی ہے ہر دور کے جابر سلطان کے ناپاکیہ دسترخوانوں پر، مردار کی نچڑی ہڈیوں کو بھنبوڑنے والے اہل قلم بد نسل مورخ اور خطبہ، قبروں کے جہنم کا ایندھن بن کر مدت سے راکھ ہوئے، تاریک شبوں کے پروردہ تاریک شبوں میں خاک ہوئے، تاریخ گواہی دیتی ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے سب دیپ بجھانے والوں کو تاریک اندھیرے چاٹ گئے، تاریخ گواہی دیتی ہے سب دیپ بجھانے والوں کو تاریک اندھیرے چاٹ گئے، تاریخ نے ان کی قبروں کے آثار مٹا کر رکھ ڈالے، کوئی ہے جو ان کی قبروں کا کوئی ایک نشان بھی دکھلائے، کوئی ہے جو ان کی قبروں کا کوئی ایک نشان بھی دکھلائے، تاریخ گواہی دیتی ہے سفاک اندھیرے ختم ہوئے، تاریخ گواہی دیتی ہے سفاک اندھیرے ختم ہوئے، اس روشن نور کے سر پہ رکھا ایک تاج بقا جو آج بھی ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے سفاک اندھیرے ختم ہوئے، اس روشن نور کے سر پہ رکھا ایک تاج بقا جو آج بھی ہے، پروردہ شب تسلیم کرو ہر سمت اسی کا راج بھی ہے، پروردہ شب تسلیم کرو ہر سمت اسی کا راج بھی ہے، کل بھی ہر صبح کے ماتھے کا جھومر تھا علی اور آج بھی ہے، کل بھی ہر صبح کے ماتھے کا جھومر تھا علی اور آج بھی ہے۔ اور اب آتے ہیں نظموں کی طرف، اور کیونکہ نظموں کا کہا گیا تھا تو کوشش ہوگی کہ آج نظمیں صرف نظمیں ہی شامل کی جائیں، کیونکہ عباس بھائی نے اور دوستوں نے کہا تھا کہ نظموں، تو چلیں سب سے پہلے جو پچھلا پروگرام ہوا تھا اس کے بعد کافی ساری چیزیں لکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو احباب یہاں تشریف لا رہے ہیں ان سب کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں، اور
آپ سب کی محبتوں کا دلی طور پر ممنون ہوں. تو نظموں سے آغاز کر رہا ہوں، اور یہ پچھلے دنوں مسنگ پرسن کے حوالے سے چل رہی تھی خبریں پاکستان میں کہ ایک بہت پرانا المیہ ہے یہ، اسی پہ ایک نظم تھی مسنگ پرسن کے حوالے سے. کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ میرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں واپس پہنچتے نہیں. کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ میرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں واپس پہنچتے نہیں. مردہ خانوں میں رکھی ہوئی میتیں چیخ کر روز کہتی ہیں ہم وہ نہیں. مردہ خانوں میں رکھی ہوئی میتیں چیخ کر روز کہتی ہیں ہم وہ نہیں. روز قبروں کے کتبوں کو اس آس پر پڑھنے جاتا ہوں، شاید کوئی قبر ایسی ملے جس پہ کتبہ نہ ہو. کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ میرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں واپس پہنچتے نہیں. مردہ خانوں میں رکھی ہوئی میتیں چیخ کر روز کہتی ہیں ہم وہ نہیں. روز قبروں کے کتبوں کو اس آس پر پڑھنے جاتا ہوں، شاید کوئی قبر ایسی ملے جس پہ کتبہ نہ ہو. روز اخبار پڑھتا ہوں شاید خبر مل سکے. روز اخبار پڑھتا ہوں شاید خبر مل سکے. جیل کی بارکوں میں کہیں میرے بچے نہیں. اور تو اور ان کی گرفتاری کا کوئی اندراج تھانوں کے اندر نہیں. اور تو اور ان کی گرفتاری کا کوئی اندراج تھانوں کے اندر نہیں. آسماں کھا گیا کہ زمین کچھ پتہ ہی نہیں. آسماں کھا گیا کہ زمین کچھ پتہ ہی نہیں. کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ میرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں واپس پہنچتے نہیں. کون سا دیو ہے جو اٹھا کر کسی اور لے جاتا ہے؟ میرے بچے گھروں سے نکلتے ہیں واپس پہنچتے نہیں. اور ایک نظم، ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. بہت شکریہ حریم شاہ اور اسلام بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ثنا، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ. صغیر راجپوت بھائی، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. نظم ہے، ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. ہم مسافر تو نہیں ہیں کہ سفر سے تھک کر ایک نہ ایک روز ہمیشہ کو پلٹ آئیں گے. ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. ہم مسافر تو نہیں ہیں کہ سفر سے تھک کر ایک نہ ایک روز ہمیشہ کو پلٹ آئیں گے. جی شہباز بھائی، میں سناتا ہوں، گلاب زادی بھی سناؤں گا. ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. ہم مسافر تو نہیں ہیں کہ سفر سے تھک کر ایک نہ ایک روز ہمیشہ کو پلٹ آئیں گے. ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا. ہم مسافر تو نہیں ہیں کہ سفر سے تھک کر ایک نہ ایک روز ہمیشہ کو پلٹ آئیں گے. ہم نہ کہتے تھے کہ ہم لوگ چراغوں جیسے ہم کو بدمست ہواؤں سے بچا کر رکھنا. ہم نہ کہتے تھے کہ ہم لوگ چراغوں جیسے ہم کو بدمست ہواؤں سے بچا کر رکھنا، ورنہ صحرا کے بگولے تو نکل جائیں گے. ہم نہ کہتے تھے کہ ہم لوگ چراغوں جیسے ہم کو بدمست ہواؤں سے بچا کر رکھنا، ورنہ صحرا کے بگولے تو نکل جائیں گے. دل میں رہنے کی تمنائیں کہاں کی ہم نے، دل میں رہنے کی تمنائیں کہاں کی ہم نے. ہم تو کہتے تھے ہمیں پاؤں میں رکھے رکھنا. دل میں رہنے کی تمنائیں کہاں کی ہم نے. ہم تو کہتے تھے ہمیں پاؤں میں رہنے دینا. ہم نے کب زلف گراہ گیر کے سائے چاہے، کب کہا ہم نے ہمیں چھاؤں میں رہنے دینا.
دل میں رہنے کی تمنائیں کہاں کی ہم نے، ہم تو کہتے تھے ہمیں پاؤں میں رہنے دینا، ہم نے کب زلف گراہ گیر کے سائے چاہے، کب کہا ہم نے ہمیں چھاؤں میں رہنے دینا، آپ تو آپ تھے گل پوش علاقوں والے، آپ تو آپ تھے۔ ارسلان خلیل بھائی بہت شکریہ۔ آپ تو آپ تھے گل پوش علاقوں والے، زرد جھڑتے ہوئے پتوں کے علم کیا جانے، آپ تو آپ تھے گل پوش علاقوں والے، زرد جھڑتے ہوئے پتوں کے علم کیا جانے، آپ کے چاروں طرف مشعلی دنیائیں تھیں، آپ ہم روندے چراغوں کے علم کیا جانے، آپ کے چاروں طرف مشعلی دنیائیں تھیں، آپ ہم روندے چراغوں کے علم کیا جانے، آپ نے دیکھے ہیں ہر سمت دھنک کے منظر، آپ نے دیکھے ہیں ہر سمت دھنک کے منظر، آپ دنیا کے سیاہ بختوں کے غم کیا جانے، آپ نے ٹھیک کیا تیز ہواؤں میں رکھا، آپ نے ٹھیک کیا تیز ہواؤں میں رکھا، عمر بھر کے لیے صحرا کی رہائی لکھ دی، آپ نے ٹھیک کیا تیز ہواؤں میں رکھا، عمر بھر کے لیے صحرا کی رہائی لکھ دی، آپ نے ٹھیک کیا پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور قسمت میں ہمیشہ کی جدائی لکھ دی، آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے ٹھیک کیا تیز ہواؤں میں رکھا، عمر بھر کے لیے صحرا کی رہائی لکھ دی، آپ نے ٹھیک کیا پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور قسمت میں ہمیشہ کی جدائی لکھ دی، دیکھیے شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے بھی کبھی لوٹ کے اپنے درختوں کی طرف آتے ہیں، دیکھیے شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے بھی کبھی، دیکھیے شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے بھی کبھی لوٹ کے اپنے درختوں کی طرف آتے ہیں، کھڑکیاں کھول کے رستوں کی طرف مت دیکھیں، کیا دیے بجھ کے ہواؤں کی طرف آتے ہیں، کھڑکیاں کھول کے رستوں کی طرف مت دیکھیں، کیا دیے بجھ کے ہواؤں کی طرف آتے ہیں، جو چلے جائیں چلے جائیں انہیں سوچنا کیا، جو چلے جائیں چلے جائیں انہیں سوچنا کیا، ان کی یادوں سے ہے لا جانی یہ وحشت کرنا، جو چلے جائیں چلے جائیں انہیں سوچنا کیا، ان کی یادوں سے ہے لا جانی یہ وحشت کرنا، ہم مسافر تو نہیں تھے کہ پلٹ کر آتے، ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کر رخصت کرنا، ہم مسافر تو نہیں تھے کہ پلٹ کر آتے، ہم نہ کہتے تھے ہمیں سوچ کے رخصت کرنا۔ دوانور بہت زیادہ شکریہ، اور ارسلان خلیل بلوچ بھائی آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور ثنا آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور سب سے پہلے آ گئی گلاب سعدی، اور پھر اس کے بعد ایک گاؤں کے بارے میں نظم ہے۔ میرا تعلق چونکہ بنیادی طور پہ ایک گاؤں سے ہے، اور گاؤں میرے گاؤں کا جو منظر ہے اس کو میں نے پوری طرح لکھنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اے بی قریشی بہت زیادہ شکریہ بھائی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ گلاب زادی کی طرف آتے ہیں، جس پہ کتاب کا نام بھی ہے، اور گلاب زادی سب سے پہلے یہ گلاب زادی جو ٹرم ہے، یہ جو ترکیب ہے، یہ الحمدللہ میں نے اس کو استعمال کیا، اور پھر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹرم کو یوز کر رہے ہیں، خاص طور پہ جتنے چربا کرنے والے لوگ ہیں وہ اس ٹرم کو یوز کر رہے ہیں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ بہتر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال گلاب زادی جو ٹرم ہے، یہ جو ترکیب ہے، اس کو سب سے پہلے اردو شعر و ادب میں نے ہی استعمال کیا۔ تو اسی پہ ایک نظم گلاب زادی معاف کرنا، یہ نظم گلاب زادی ہی کے نام، گلاب زادی معاف کرنا،
میں ٹوٹے پھوٹے ضعیف لہجے کا ایک ایسا اداس شاعر کہ جس کے لفظوں میں ہجر و وحشت عروج پر ہے. گلاب زادی معاف کرنا، گلاب زادی معاف کرنا، میں ٹوٹے پھوٹے ضعیف لہجے کا ایک ایسا اداس شاعر کہ جس کے لفظوں میں ہجر و وحشت عروج پر ہے، جسے اذیت میں ڈوبی سطریں تراشنے کا ہنر ملا ہے، خدائے حرف و سخن سے جس کو اداسیوں کا سفر ملا ہے. طارق بھائی وعلیکم السلام. گلاب زادی معاف کرنا، میں ٹوٹے پھوٹے ضعیف لہجے کا ایک ایسا اداس شاعر کہ جس کے لفظوں میں ہجر و وحشت عروج پر ہے، جسے اذیت میں ڈوبی سطریں تراشنے کا ہنر ملا ہے، خدائے حرف و سخن سے جس کو اداسیوں کا سفر ملا ہے. گلاب زادی معاف کرنا، میں ٹوٹے پھوٹے ضعیف لہجے کا ایک ایسا اداس شاعر کہ جس کے لفظوں میں ہجر و وحشت عروج پر ہے، جسے اذیت میں ڈوبی سطریں تراشنے کا ہنر ملا ہے، خدائے حرف و سخن سے جس کو اداسیوں کا سفر ملا ہے. مگر تیری ضد کہ میں تیرے اس جمال اقدس پہ کچھ لکھوں نا، مگر تیری ضد کہ میں تیرے اس جمال اقدس پہ کچھ لکھوں نا. گلاب زادی میں کم سخن ہوں، گلاب زادی میں کم سخن ہوں، مجال ہے میں حسین حسن ازل پہ کوئی سخن تراشوں، مجال ہے میں حسین حسن ازل پہ کوئی سخن تراشوں. گلاب زادی میں ہجر زادہ نحیف شاعر بہت دنوں سے لغت کو کھولے یہ سوچتا ہوں. گلاب زادی میں ہجر زادہ نحیف شاعر بہت دنوں سے لغت کو کھولے یہ سوچتا ہوں، لغت میں وہ لفظ ہی کہاں ہیں کہ جن میں سمٹے یہ شاہکار ازل کا حسن و جمال سارا کمال سارا. گلاب زادی میں ہجر زادہ نحیف شاعر بہت دنوں سے لغت کو کھولے یہ سوچتا ہوں، لغت میں وہ لفظ ہی کہاں ہیں کہ جن میں سمٹے یہ شاہکار ازل کا حسن و جمال سارا کمال سارا. گلاب زادی یہ خال و خط جو خدائے حسن و جمال عالم کی خود عطا ہیں، میں کیسے ان پہ سخن کروں گا. گلاب زادی یہ خال و خط جو خدائے حسن و جمال عالم کی خود عطا ہیں، میں کیسے ان پہ سخن کروں گا. مگر تیری یہ عجیب ضد ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں لفظ کم تر تراش بیٹھوں تو کفر ٹھہرے. میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں لفظ کم تر تراش بیٹھوں تو کفر ٹھہرے. میں تجھ کو خوشبو مثال لکھ دوں تو ایسا نہ ہو میرے قلم پر زوال اترے. میں تجھ کو کہاں بیٹھ کے لکھا تھا جی. میں لفظ کم تر تراش بیٹھوں تو کفر ٹھہرے. میں تجھ کو خوشبو مثال لکھ دوں تو ایسا نہ ہو میرے قلم پر زوال اترے. گلاب زادی یہ ہونٹ ہیں کہ کلام حق پر دھری ہوئی دو مہکتی بھیگی گلابی پتیاں. گلاب زادی یہ ہونٹ ہیں کہ کلام حق پر دھری ہوئی دو مہکتی بھیگی گلابی پتیاں، تراش ایسی کہ ایک جھلک پر سخن کے پروردگار شاعر سخن اٹھائیں. گلاب زادی یہ ہونٹ ہیں کہ کلام حق پر دھری ہوئی دو مہکتی بھیگی گلابی پتیاں، یہ ہونٹ ہیں کہ کلام حق پر دھری ہوئی دو مہکتی بھیگی گلابی پتیاں، تراش ایسی کہ ایک جھلک پر سخن کے پروردگار شاعر سخن اٹھائیں. حسین ایسے کہ حسن کے سب حروف ان کی قسم اٹھائیں. دبی دبی مسکراہٹ ایسی گلاب دیکھیں تو جھوم جائیں. دبی دبی مسکراہٹ ایسی گلاب دیکھیں تو جھوم جائیں. دراز پلکوں کی چلمنوں میں یہ ساحرانہ کلام کرتی سمندروں سی حسین آنکھیں، دراز پلکوں کی چلمنوں میں یہ ساحرانہ کلام کرتی سمندروں سی حسین آنکھیں کہ جن کی وسعت میں چاند تارے بھی ڈوب جائیں، کہ جن کی وسعت میں چاند تارے بھی ڈوب جائیں. گلاب زادی بہت دنوں سے میں سر جھکائے یہ سوچتا ہوں، کوئی تو تشبیہ ایسی ہوتی میں جس کو تیرے نفیس عارض سے جا ملا تھا. گلاب زادی بہت دنوں سے میں سر جھکائے یہ سوچتا ہوں، کوئی تو تشبیہ ایسی ہوتی میں جس کو تیرے نفیس عارض سے جا ملا تھا. کہیں کوئی لفظ ایسا ہوتا جو اس تقدس میں لپٹے روشن بدن کی تقدیس تو سناتا. مگر میری بے بسی کا عالم تو یہ ہے پوری لغت میں وہ لفظ ہی نہیں ہے.
مگر میری بے بسی کا عالم تو یہ ہے پوری لغت میں وہ لفظ ہی نہیں ہے میں جن سے تیرے گلاب پیکر کا قد تراشوں میں حسن بے حد کی حد تراشوں گلاب زادی معاف کرنا گلاب زادی معاف کرنا۔ بہت زیادہ شکریہ جی۔ ناظم پڑھتے ہوئے زیادہ میں داد سمیٹ اس لیے نہیں رہا تھا کیونکہ وہ نظم کے تسلسل میں فرق پڑتا ہے، تو بہت زیادہ شکریہ جو اب آپ کمنٹ کر رہے ہیں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے جلا وطن ہونا پڑا اور یہاں پہ اٹلی میں جلا وطنی کاٹ رہا ہوں، تو اسی پہ ایک نظم ہے کہ کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا حرف اٹھاؤ، کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا حرف اٹھاؤ۔ جی شہباز بھائی آپ کہیں بسم اللہ۔ کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا حرف اٹھاؤ، کس نے کہا تھا اندھی شب کی کوکھ میں رکھ کر دیپ جلاؤ۔ کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا حرف اٹھاؤ، کس نے کہا تھا اندھی شب کی کوکھ میں رکھ کر دیپ جلاؤ۔ کس نے کہا تھا جھوٹ پہ مبنی لٹریچر پہ کھل کر بولو۔ کس نے کہا تھا سچ لکھنے کو، کس نے کہا تھا حرف اٹھاؤ، کس نے کہا تھا اندھی شب کی